السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ذرا بٹن بند کر لاں، آپ سنائیں کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اور تمہیں آئی کہڑی گلاں میں سنا؟ اچھا یہ ہے کہ ہم نا آج تین ایشوز پر بات کر لیتے ہیں۔ آپ تو ویسے ہی بڑے سمجھدار ہیں، آپ کے پاس کوئی علم کی کمی نہیں ہے، معلومات کی کمی نہیں ہے۔ تو جو میرے پاس ہے ایک میں آپ کو آجزانہ پیشکش کر سکتا ہوں۔ ایک تو ایک امریکی بابے نے لیٹر لکھا ہے اور اس کا نام ہے جو بائیڈن۔ اس نے شہباز شریف کو لیٹر لکھا ہے، ہمارے وزیر اعظم کو۔ اس کی اہمیت کیا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور دوسرا، آج کل بڑے لوگ جو ہیں وہ ان اپوز ہو رہے ہیں، یعنی کہ بلا مقابلہ سینیٹر ہو رہے ہیں۔ اب جو آصفہ بھٹو، بلاول بھٹو کی بہن ہے، وہ بھی وہ ایم این اے بھی ان اپوز ہو گئی ہیں، بلا مقابلہ ہو گئی ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ وبا کب پھیلی تھی، یا پہلے اس طرح کے معاملات کب ہوئے تھے اور یہ کیسے ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور تیسرا، کیا کہتے ہیں کہ ناٹ لاسٹ، کیا کہتے ہیں، یعنی کہ ناٹ لاسٹ بٹ دا لیسٹ، وہ جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں، آج ان کے قد پر بھی کوئی بات ہوئی ہے، میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا۔ مجھے ذاتی طور پہ اعتراض ہے کہ ان کے قد پر بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کوئی کور کمیٹی میں اس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک دفعہ کھوسہ صاحب جو ہیں وہ کس طرح پارٹی کے چیئرمین بنتے بنتے رہ گئے۔ تو جناب یہ ہیں تین ایشوز جن پر میں نے کرنی ہے آپ سے بات۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ میں بتاؤں کہ آج کل نا کچھ سبسکرپشن کم ہوئی ہے، ذرا غور کریں اس چیز پر۔ جو آپ لوگ اتنا سرکولیٹ نہیں کر رہے، ویسے آپ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں، کوئی ولاگ آپ اتنا جو ہے آگے سرکولیٹ نہیں کرتے۔ تو جو ہے بس اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوا ہے تو سرکولیٹ کیا کریں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ٹلی بجاتے رہیں۔ تو جناب واپس آتے ہیں۔ جناب یہ ایک بڑی ایک امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ہمیں امریکہ سے لیٹر آ گیا۔ امریکہ سے کیا کہتے ہیں کہ ایک لیٹر آف اپریسیشن آ گیا، بلکہ جو امریکی بابا ہے اس نے ہمارے پاکستانی چاچو کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس نے کہا کہ ویل ڈن شہباز شریف، کم کھینچ کے رکھ، ان کو مبارکباد دی ہے۔ اور یہ جو لیٹر ہے یہ ان تمام کوششوں پہ پانی پھیر گیا ہے کہ جو ایک پی ٹی آئی نے اپنی شبانہ روز محنت سے اور جو اتنی محنت سے کی ہوئی کمائی سے بنائے ہوئے ڈالر کے نتیجے میں جو لابنگ فرم ہائر کی گئی تھی، اور اس کا اثر زائل ہو گیا ہے کہ اب جو ہمیں امریکی صدر نے پرائم منسٹر کو لیٹر لکھا ہے، انہیں منتخب ہونے پہ مبارکباد دی ہے۔ اور لیٹر بھی انہوں نے اپنے سفیر کے ہاتھ بھیجا ہے کہ وہ جناب آیا، انہیں کہا کہ بھائی جان لو اے جناب بابے نے ساڈے لیٹر لکھا تو ویخ لو کی لکھا ہے، خود ہی پڑھ لو۔ تو ساتھ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ تمہیں کیلے نہیں چھڑیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم اتنے کمزور اور ولنریبل ہیں، ہمیں ہر ٹائم جو ہے کسی نہ کسی طرف سے کوئی سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں، یا ہم سے پہلے جو پیدا ہوئے تھے، یا ہم سے بعد میں جو پیدا ہونے ہیں، بس یہ انہیں نہیں کہ پاکستان کو نہ فلاں مشکل وقت میں فلاں نے ہماری مدد کی، حالانکہ مشکل وقت ہمارا جاتا نہیں ہے، مدد کرنے والے تھک جاتے ہیں، کوئی ایک جو ہے چلا جاتا ہے، کوئی دوسرا آ جاتا ہے، وہ مدد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ خیر جو مدد کرے وہ بھی بلا، جو نہ کرے وہ بھی بلا۔ تو خیر اب یہ ہے کہ اس سے مجھے یاد آ رہا تھا، اس لیٹر سے مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہمارے ایک تھے معید یوسف صاحب، وہ ایک نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے۔ ہم جو ہے نا امریکہ میں جس بندے نے 4 دن کام کیا ہو اس کو ایک دھوکے میں رکھ لیتے ہیں جی کہ وہ جناب نا پورا واشنگٹن جڑا ہے نا وہ اشارے تے چلتا ہے۔ تو جو معید یوسف ہیں، انہوں نے، وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے، وہ پہلے امریکہ میں کام کر چکے تھے، ادھر یونائٹڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں، اور تھنک ٹینک سرکل میں ان کی کافی جان پہچان تھی۔ آج کل وہ جو ہے بیکن ہاؤس یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ تو خیر یہ جب بائیڈن صدر بنا تو وہ سب لوگوں کو کال کر رہا تھا۔ ہمیں اس چیز کی تکلیف تھی کہ یار یہ ہمارے وزیر اعظم کو کال کیوں نہیں کر رہا، اور میرے حال ہے کہ اس ٹائم عمران خان بینگ پرائم منسٹر ہی واز دا موسٹ ہینڈسم، سب سے خوبصورت جو ہیڈ آف دی گورنمنٹ تھا، اس کو بائیڈن جو ہے وہ کال ہی نہیں کر رہا تھا۔ پتہ نہیں یا جیلس تھا یا کیا معاملہ تھا۔ انہیں پھر گیا انہیں کہ یہ جو ہے نا جو کیا نام ہے معید یوسف بھی ہے، گیا انہیں کوئی انہوں جھاڑیا چوڑیا بھی، کوئی تھوڑا جہا ہلایا بھی کہ تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ عمران خان تساں کال کرنی ہے کہ نہیں۔ وہ کہیں کہ نہیں میں جو ہے نا کل کال کروں گا، میں پرسوں کروں گا۔ جو ان کے لوگ ہیں قریبی، وہ کہیں کہ جو ہے نا کبھی وہ کہیں کہ پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل پرابلم آ رہا ہے، لائن میں کوئی مسئلہ ہے، تو کبھی وہ کہیں جی کہ نہیں اصل میں جو ہے نا یعنی کہ صدر نے کافی لوگوں کو کال کرنی ہے، لیکن وہ جب رائٹ ٹائم آئے گا نا تو ہم کال کر لیں گے۔
تو یہ بندہ جو ہے نا ادھر بیٹھ کے تھک گیا اور آخر کار جو ہے وہ معید یوسف واپس آ گیا، لیکن امریکیوں نے کال نہیں کی. اور مجھے دکھ ہے اور ہمیں سارے پاکستانیوں کو اس چیز کا افسوس ہے کہ عمران خان یہ بات سوچتے ہوئے اس دکھ کے ساتھ وزارت عظمیٰ سے بھی رخصت ہو گئے کہ انہیں امریکی صدر نے کال نہیں کی ہے. اور بلکہ وہ سائفر والا جو معاملہ چل پڑا ہے جو آج تک چل رہا ہے، وہ بھی اس میں بھی جو ایک غصہ تھا بیسیکلی جدھر سے معاملہ چلا تھا اور جس کے نتیجے میں ڈونلڈ لو نے غصہ نکالا، تو وہ بھی اس کے پیچھے اگر آپ کو کال ہی نظر آئے گی کہ وہ کال کیوں نہیں کر رہے تھے. اب یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں عمران خان کی ایٹیٹیوڈ پرابلم ان کو نظر آ رہا تھا یا کیا تھا، کوئی اس طرح کے مسائل تھے، بات لمبی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ اب جو ہے یہ جو ایک اوور آل اس گورنمنٹ کے حوالے سے سوچا جائے تو ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ چلو کال نہیں تھے، کوئی لیٹر ہی آ گیا. یعنی کہ وہ کہیں گے جی لیٹر جو ہے نا یہ زیادہ امپارٹنٹ ہوتا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ کال جتنا امپارٹنٹ ہوتا ہے، کال تو بھی نہیں آئی، لیٹر ضرور آ گیا. اب ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ کوئی ایک بہتری کے آثار پیدا ہوئے ہیں ڈپلومیٹک ریلیشن کے حوالے سے. تو یہ گورنمنٹ کے لیے ایک اچھی خبر ہے. ہو سکتا ہے کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی ہمیں کچھ کوئی اس طرح کے کوئی کنسیشنز وغیرہ ملیں، کوئی امریکی صدر اپنا رول پلے کرے اگر بچ گیا تھے، کیونکہ ادھر بھی ٹرمپ موجود ہے. اور ٹرمپ جو ہے نا اس نے کہا ہے کہ میں نے چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں جب آؤں گا تو یہ جو بندے میرے بندے جو جس طرح ہمارا 9 مئی ہوا ہوا ہے نا، تو ادھر بھی جو ہے نا 6 جنوری کو ادھر لوگوں نے جو ہے ادھر کی پارلیمنٹ پہ اٹیک کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ سارے انہوں میں رہا کراں گا، اور اگر جو ہے نا مجھے آنے نہ دیا گیا تو ادھر خون ہوگا. تو جو ہے نا ہے وہی بڑا ظالم اور خطرناک آدمی ہے. تو اگر یہ بابا بچ گیا تو پھر تو ہو سکتا ہے کہ ساڈا چاچا ایڈائی دی بھی خیریت رہے. اگر بائیڈن ٹرمپ آ گیا تو دیکھیں کہ آگے معاملات کیسے بڑھتے ہیں. تو ہم آگے دوسرے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو جناب ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے وہ ہے ان اپوز الیکشن، بلا مقابلہ منتخب. اتنے لوگ منتخب ہوتے جا رہے ہیں. میں اگلے دن پڑھ رہا تھا جی کہ جناب محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد محسن نقوی کے سمیت احد چیمہ صاحب کے سمیت کوئی پنجاب کے 7 سینیٹر جو ہیں وہ منتخب ہو گئے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا جی کہ بلوچستان سے جو 11 نشستیں تھیں اور سب جو ہیں وہ ان اپوز ہو گئے ہیں. اور یہ آج کی خبر ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے کہ آصفہ زرداری بھٹو وہ جو ہیں وہ ایم این اے منتخب ہو گئی ہیں اور بلا مقابلہ منتخب ہو گئی ہیں. حد ہو گئی ہے جی. اچھا ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے سینٹ میں کیا کیا. سینٹ میں انہوں نے زیادہ تر یہ کیا ہے کہ تقریباً پی ٹی آئی کے علاوہ جو تمام پارٹیز تھیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں. یعنی کہ کسی جگہ پہ جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ہے وہ بھی گو کہ اپوزیشن کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ بھی ان کی کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے. تو انہوں نے بلوچستان میں تو ساری ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے. ادھر پی ٹی آئی تھی نہیں، تو ادھر انہوں نے سارے جو ہیں وہ ان اپوز منتخب کر لیے ہیں. اور پی ٹی آئی کا یعنی کہ مثلا کسی جگہ پہ کوئی جے یو آئی کا کوئی بندہ جتا دیا، جے یو آئی نے کوئی سپورٹ میں اگر کسی جگہ کھڑا کیا ہوا تھا، ادھر سے کوئی نون لیگ کا جیت رہا تھا یا کوئی آزاد جیت رہا تھا، انہوں نے ادھر سے بندہ انہیں کیا بہ جائے تھے تو ادھر انہوں نے اپنا بندہ دوسری سائڈ کا جتوا دیا. تو اوور آل ادھر تو سارے ہو گئے ان اپوز. پنجاب میں بھی جس حد تک پی ٹی آئی سے وہ بچ بچا کر وہ اپنے بندے جتوا سکتے تھے انہوں نے جتوا دیے. اب جو ہے یعنی کہ میں آصفہ زرداری بھٹو ان کا جو منتخب ہونا ہے یہ مجھے ذرا ایک حیران کر رہا تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ ہو نہیں سکتی، الیکٹ ہو نہیں سکتی، لیکن یہ ہے کہ ان کے مقابلے میں ایک پی ٹی آئی کا بندہ تھا. جو پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ اس کے جو کاغذات ہی مسترد ہو گئے ہیں. اب یہ حیرانگی والی بات ہے کہ اس کے کاغذات کیسے مسترد ہو گئے. وہ پچھلی دفعہ زرداری بیسیکلی یہ زرداری صاحب نے سیٹ چھوڑی تھی، تو پچھلی دفعہ وہ زرداری صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑا اور دوسرے نمبر پہ جو آیا تو وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا. اس دفعہ اب وہ اس نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے ہیں، وہ ہو گیا مسترد. اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو یہ ہے کہ ان کی اس کے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اس کو کہیں کہ آپ تو جڑا نا کاغذات جمع کرا دے وچ نا فلاں چیز جڑی نا غلط کر دینا، تو آپ کے جو ہے نا کاغذات نامزدگی کوئی بندہ اعتراض کر دے گا اور مسترد ہو جائیں گے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی اس نے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ اگر اس کے پچھلی دفعہ کاغذات منظور ہو گئے تھے تو اس دفعہ بھی منظور ہو جانے چاہیے تھے. اگر اس نے جان بوجھ کر یہ حرکت نہیں کی تو یہ حیرانگی والی بات ہے. یہ میرے لیے ایک میری سمجھ میں نہیں آ رہی. اب یہ ہے کہ اس سے مجھے یاد آ رہا تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا زمانہ. تو بھٹو صاحب کا آج کل نا میں کافی چیزیں کو پڑھ رہا ہوں، تو میں جو پھر چیزیں آج ہو رہی ہوتی ہیں اس ٹائم بھی ہو رہی ہوتی تھی تو مجھے یاد آ جاتی ہیں.
تو بھٹو صاحب کے ٹائم پر جب 1977 کے الیکشن ہوئے مارچ میں، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ مزہ نہیں آتا کہ میں بھی ان اپوز ہوا، تو انہوں نے جو اپنے مقابلے میں تھا ایک جان محمد عباسی تھے جماعت اسلامی کے امیر، انہوں کو کڈنیپ کروا دیا، یعنی کہ انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرانے تھے ان کے حلقے سے لاڑکانہ سے، ان کو اٹھوا لیا گیا اور پیچھے جو ہے نا بھٹو صاحب اکیلے رہ گئے، اور بھٹو صاحب جناب انہوں نے کہا جی کہ ادھر تو کوئی بندے ہی نہیں ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ایک ایسی ہوا جائے جی کہ بھٹو صاحب اتنے پاپولر قسم کے پرائم منسٹر ہیں، یعنی کہ اس ٹائم 5 سال تو ان کو ہو چکے تھے، کوئی اتنے وہ پاپولر پرائم منسٹر ہیں کہ ان کے مقابلے میں کوئی بندے ہی نہیں کھلو رہا۔ تو اب یہ ہے کہ وہ بعد میں جو جان محمد عباسی ہیں، جب وہ کاغذات نامزدگی کا ٹائم گزر گیا تو جان محمد عباسی جو ہیں انہوں نے شور مچا دیا، انہوں نے کہا کہ منو دے چوک کے لے گئے سن۔ اب یہ ہے کہ انہوں نے خیر اس ٹائم کو جو الیکشن کمیشن تھا اس کو ایک انہوں نے اپیل فائل کی، اور اس ٹائم جو سجاد جان صاحب تھے کوئی چیف الیکشن کمشنر تھے، خیر وہ ادھر لاڑکانہ میں نہیں تھے، بائی دا وے جو سجاد جان صاحب تھے یہ وسیم سجاد صاحب کے والد تھے۔ تو جو ادھر کا لاڑکانہ میں جو تھے ان کی جدھر کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے ادھر ان کی اپیل کی، الیکشن ٹریبیونل میں آگے معاملہ گیا تو الیکشن ٹریبیونل نے ان کا یہ دعویٰ کہ ان کو اغوا کیا گیا تھا وہ مسترد کر دیا۔ بھٹو صاحب جناب جو ہے نا کیا کہتے ہیں بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ بھٹو صاحب اکیلے منتخب نہیں ہوئے تھے، بھٹو صاحب کے علاوہ ان کے کوئی 3 جو چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے جو پہلے بھی چیف منسٹر آ رہے تھے وہ بھی جناب انجے منتخب ہو گئے۔ اب جو ہے نا ایک ٹرینڈ چل گیا کہ تقریباً کوئی پنجاب اسمبلی کے جو پروونشل اسمبلی کے پنجاب کے میرے خیال کوئی 40 لوگ منتخب ہو گئے۔ اس پر ہم کبھی بعد میں ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے، لیکن یہ ہے کہ آج کل جو ایک بلا مقابلہ لوگ منتخب ہو رہے ہیں تو مجھے وہی زمانہ یاد آ گیا۔ ہسٹری کو پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی چیزیں نئی ہو رہی ہیں یا بار بار وہی ہو رہی ہیں۔ تو اگر وہی ہو رہی ہیں بار بار تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ ہم کوئی چیزیں سیکھنے کو تیار نہیں ہیں، ہم ادھر کے ادھر ہی اٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو تھا جو ایک بلا مقابلہ منتخب ہونے والے لوگ ان کی کہانی، اور تیسرا جو ٹاپک تھا وہ ہے جو اپنے لطیف کھوسہ صاحب کا۔ لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں پی ٹی آئی نے اپنی طرف سے تو بڑا ایک اسمارٹ رول پلے گیم کی تھی، انہوں نے کہا کہ ایڈ نا سارے جو وکیل ہیں ان کو لے کر آئیں، یہ کیس بھی لڑیں گے مفت دے، یعنی کہ بندے ہوں گے، یعنی کہ یہ تو ادروائز تو کروڑوں روپے فیس مانگتے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹی جگہ دو اور یہ الیکشن بھی لڑا لیں گے، اور کیونکہ باقی لوگ جو ہیں ویسے ہی بھاگ رہے ہیں، ان کو کسی کے پیچھے فوج پڑی ہوئی ہے، کسی کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے، تو آپ جو ہے ان کو یہ کیس بھی ہمارے جو ہیں لڑتے رہیں گے۔ اب یہ ہے کہ کوئی کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اور ادھر انہوں نے حامد خان پر بھی اعتراض کیا اور لطیف کھوسہ پر بھی اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی جان کتنے سو تسی پیش کیوں نہیں ہوئے، یعنی کہ تسی کیوں نہیں آؤندے، کی مسئلہ کی تہاڈا؟ عمران خان کی ضمانت کا کیس تھا اور آپ جو ہیں ادھر عدالت سے غائب تھے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں تو جو ہے ادھر سے عمران خان سے اجازت لینے کوئی مشورہ کرنے گیا تھا ڈیلا جیل۔ انہوں نے کہا مشورہ تھی چنگا کرن گئے سو، اتنے جڑے تاریخ لگی ہوندی تو تسی مشورہ کرن ٹر پیندے ہو، پہلاں کر لیا کرو۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کا جواب ہے نا یہ آپ کے قد کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں شایان شان نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ قد جو ہے نہیں کہ کسی کا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میرے خیال ہے کہ اس پر یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ بظاہر انہوں نے یہ کیا ہے جی کہ ان کے پولیٹیکل سٹیجر کی بات کی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کسی جو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بتایا جی کہ کوئی یہ کسی نے شرارت کی ہے جو کہ عام طور پہ نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اس میں جو مجھے ایک اہم بات جو یاد آئی وہ یہ تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جو ہے نا کھوسہ صاحب جب سے وہ چیئرمین کی ریس سے آؤٹ ہوئے ہیں تو اب جو ہے نا وہ ان کا بھی اتنا دل لگتا نہیں ہے، اگرچہ وہ ایم این اے تو بن گئے۔ کھوسہ صاحب جو ہیں یعنی کہ انہوں نے کسی ٹائم پہ کافی اپنی ایک ٹائم انویسٹ کیا ہوا تھا علیمہ خان پر اور بشرا بی بی پر، اور وہ ان کی ایک حمایتی بھی تھیں کہ کسی طرح جو کھوسہ صاحب ہیں ان کو پارٹی کا چیئرمین بنایا جائے، کہ اور بھی جو کسی نے بانی جانا تھا انہوں نے بنوا دیے یعنی کہ اس ٹائم۔ اور ویسے یہ اس پارٹی میں کس طریقے سے ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے، ویسے ساری پارٹیاں چینج ہی ہوتی ہوئے گی، لیکن ان کی جو ہے نا زیادہ آبویس ہو جاتی ہے، یہ چیزیں باہر بھی چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس ٹائم کوئی جو شیر افضل مروت ہیں پہلے یہ ادھر عمران خان کو ملنے گئے، ان کو انہوں نے بتایا جی کہ ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے پارٹی کے چیئرمین کے لیے وہ ہوں گے کیا نام ہے جو اپنا جو آج کل ہیں بیرسٹر گوہر، وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے۔
اور جب یہ ادھر سے نکلے تو اس دوران کوئی ان کو علیمہ بی بی کا فون آ گیا. انہوں نے کہا کہ وہ مروت ذرا تو رک جانا تھوڑا جا, یعنی کہ جو ہے نا ہم نے کل مشورہ کر لیں, وہ کھوسے ہی کچھ کر لیے تو اس کے لیے کچھ جو ہے وہ کر لیں, ان کو بنوا دیں. تو اب یہ ہے کہ مروت صاحب کو پتہ چلا, انہوں نے کیا کہ اس پیشتر کے عمران خان کا بھی, عمران خان آپ جیل میں ہیں تو ادھر سے تو مجھے بھیج نہیں سکتے, کوئی کال کر نہیں سکتے, تو بہتر ہے کہ اس سے پیشتر کے کوئی صبح کوئی اور خبر آ جائے تو بہتر یہ ہے کہ میں ابھی سے یہ اعلان کر دیتا ہوں. تو وہ اس رات کو کسی پروگرام میں گئے, ٹی وی پروگرام میں, اور ادھر جا کے انہیں اعلان کر دیتا کہ جو ہے نا ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بیرسٹر گور ہوں گے. تو جو کھوسا صاحب ہیں وہ اس ٹائم سے بھی ذرا ڈاؤن ہے کہ یار میرا جو ہے نا چانس بنتا بنتا رہ گیا. تو اب ان کا میرے حالے کوئی نہ وکالت میں دل لگتا ہے نہ کوئی سیاست میں دل لگتا ہے. تو بس لیکن یہی ہے کہ زندگی ہے, ایک رسم دنیا ہے, کوئی ادھر ادھر انہوں نے چلنا پھرنا تو ہوتا ہے, پیش بھی ہونا ہوتا ہے, لوگ بھی باتیں کرتے ہیں, ان کو برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں. تو کھوسا صاحب وی آر ود یو. تو ناظرین مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.